الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں کچھ باتیں قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات میں کوئی سچا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بات میں سچا نہیں، لیکن پھر بھی اس عمل کی، اس قول کی ترغیب دلاتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ باتیں قسم اٹھا کے ارشاد فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ احکام
کچھ فرمودات، کچھ فرامین قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے کہ وہ آخر کون سی باتیں ہیں، ان میں کس قدر اہمیت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی مرضی قسم اٹھائے اسے پورا اختیار ہے، کیونکہ اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ پورا اختیار رکھتا ہے۔ وہ چاند کی قسم اٹھائے، وہ ستاروں کی قسم اٹھائے، وہ اپنے نبی کے شہر کی قسم اٹھائے، وہ اپنے نبی کی عمر کی قسم اٹھائے، اسے اختیار ہے۔ وہ خالق کل مالک کل ہے۔ مشرکوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو کیا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ کبھی مکھی کی مثالیں دیتا ہے، اللہ کبھی مچھر کی مثالیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ مکھی کی مثال دے یا وہ مچھر کی مثال دے، کیونکہ مکھی بھی اس کی مخلوق ہے، مچھر بھی اس کی مخلوق ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے مثال دے۔ تمہارا اعتراض تو تب بنتا ہے کہ مکھی تم نے پیدا کی اور مثال اللہ دے، پھر تو تمہارا اعتراض بنتا ہے۔ لیکن اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے اور جس کی چاہے مثال دے، اسے کوئی پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ میرے مالک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے ضحیٰ کے وقت کی، چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ کہیں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کہیں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی اور قسم ہے امن والے شہر مکے کی۔ اور کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اے نبی تیرے شہر کی قسم ہے۔ اور کہیں فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی چمک کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی اور اس کی چمک دمک کی، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ یہ ساری قسمیاں الفاظ جو میرے رب نے ارشاد فرمائے، اور حضرات کہیں میرے رب نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور پیغمبر سے الفت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 14ویں پارے میں، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیرا رب کہتا ہے تیری عمر کی قسم ہے، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری مخالفت کرنے والے وہ مدہوشیوں میں اور وہ بے وقوفیوں میں پڑے ہوئے، تجھے اللہ غالب کرنے والا ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو دوستو اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ اللہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاؤ، یعنی مجھے اور آپ کو یہ اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائیں، اپنے باپ کی قسم، ماں کی قسم، قبیلے کے سردار کی قسم، دودھ پتر کی قسم، کسی اور کی قسم جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھا، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوک میں، ایک چرستے میں اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے خطاب کی قسم، یعنی میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم،
اللہ منع کرتا ہے تمہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھاؤ. نہ باپ کی قسم اٹھانی جائز ہے، نہ پیر کی قسم اٹھانی جائز ہے، نہ مرشد کی قسم اٹھانی جائز ہے، نہ کسی بڑے کی قسم اٹھا سکتا ہے، نہ کسی چھوٹے کی قسم اٹھا سکتا ہے. فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھانے والا ہے وہ صرف اللہ رب ذوالجلال کی قسم اٹھائے. اویل یصمت، یا وہ خاموش رہے، یا قسم نہ اٹھائے. اگر قسم اٹھانے کی ضرورت ہے تو صرف اللہ رب ذوالجلال کی، اس کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، احادیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب سے یہی بات واضح نظر آتی ہے کہ میرے نبی نے اپنی زندگی مبارکہ میں جب بھی قسم اٹھائی ہے اللہ رب ذوالجلال کی قسم اٹھائی ہے. کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، کعبے کے رب کی قسم. اور کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کی الفاظ واللہ، اللہ کی قسم. اور کہیں آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حدیث کی کتابیں کھنگال ماریے، آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قسم اٹھائی ہے صرف اللہ رب ذوالجلال کے نام کی قسم اٹھائی ہے. اور امت کو بھی یہی درس دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا قسم کے بغیر ہی کوئی بات ارشاد فرمائیں، بات پھر بھی سچی ہے، بات پھر بھی پکی ہے، بات پھر بھی حقیقت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے شک شبے کی. لیکن پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں قسم اٹھا کے ارشاد فرمائیں، اس معاملے کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس حکم کی اہمیت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے یہ بات کہہ کے کیا ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرے امتیوں، صفوں کو سیدھا کیا کرو، صفوں کو درست کیا کرو. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے. اگر کوئی صف میں خلا واقع ہو تو ادھر والے بھی امام کی طرف ملیں، ادھر والے بھی امام کی طرف ملیں اور صف کے خلا کو ختم کیا جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں صف میں جو خلا واقع ہوتا ہے ان خلا والی صفوں میں شیطان گھس جاتا ہے. دوستو، یہ وہابی سنی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ حدیث کا ہے، مسئلہ پیغمبر کی سنت کا ہے. خدا را صفوں کو درست کیا کرو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا کرو، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ اس کے دل کو ملا دیتا ہے، جو صفوں کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. ایک دا پیر انجنو تے ایک دا پیر انجنو تے جناب صفوں میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی درستگی نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست کیا کرو. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے. صفوں کی درستگی اس طرح ہونی چاہیے جس طرح سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، جس طرح چونا گچ دیوار ہوتی ہے. چونا گچ دیوار سے مراد یہ آپ کو دیوار میں ٹائلیں نظر آ رہی ہیں، ایک ٹائل دوسری ٹائل کے ساتھ کس طرح ملی ہوئی ہے، کس طرح پیوست ہے اور کس طرح جڑی ہوئی ہے. اسی طرح نمازیوں کی صفیں اسی طرح جڑی ہوئی ہونی چاہیے اور ملی ہوئی ہونے چاہیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وہ صفیں جو میدان جہاد کی صفیں ہوتی ہیں اور وہ صفیں
جو نمازیوں کی صفیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان صفوں میں کھڑے ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اس نے کہا آ گیا لڑائی میں اگر وقت نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے محمود و ایاز۔ محمود کسی بادشاہ کا نام تھا، ایاز کسی غلام کا نام تھا۔ کہا آ گیا لڑائی میں اگر وقت نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے محمود و ایاز۔ نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے۔ کوئی شاہ، کوئی گدائے، کوئی بڑے، کوئی چھوٹے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غلام ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن دوستو بلا امتیاز سارے کے سارے صف میں کھڑے ہوں گے، اور ان صف میں کھڑے ہونے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ صفوں میں درستگی نماز کی درستگی ہے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسلام فرماتے ہیں صحیح البخاری کی روایت، اقیموا صفوفکم، میرے صحابہ صفوں کو درست کرو، وتراسوا، صفوں کو چونا گچ دیوار کی طرح بناؤ۔ فرمایا جس طرح میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ پیچھے سے دیکھنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ جب چاہتا تھا دکھا دیتا تھا۔ اس کی کیفیت، اس کی حالت کیا تھی یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جس طرح فرمایا میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اس طرح تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں، لہذا صفوں کو درست کیا کرو۔ تو صفوں کی درستگی۔ دوسرے نمبر پر وہ بات، وہ حدیث جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد وہ فارغ ہوا اور اس نے کچھ کلمات کہے، دعا کرنے لگا۔ دعا میں اس نے کچھ کلمات کہے، وہ کلمات دل کی تختیوں پہ لکھ لو، جسے نہیں یاد وہ یاد کرے، دعاؤں والی کتابوں میں مل جاتے ہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے۔ اس نے کیا کلمات کہے؟ اس نے کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد وحدک لا شریک لک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری تعریف کا، تو وحدک لا شریک لک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انت المنان، اے اللہ تو ہی احسان کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، عزت و بزرگی والا تو ہی ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، برحمتی کا استغیث اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ یہ کلمات مختصر سے کلمات تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک بندے نے یہ کلمات کہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابی تو نے یہ کلمات کہہ کر کے، یہ دعا کہہ کر کے اللہ رب العزت کو اتنا خوش کر دیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرمائے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد تو جو بھی دعا کرے گا اللہ عطا کر دے گا۔ تو یہ دعا یاد کرو دوستو، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد وحدک لا شریک لک، انت المنان بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ حسن المسلم میں دیگر دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے کہ جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے اسم آدم کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہے، اللہ کو خوش کر دیا ہے، میرے رب کی طرف سے اعلان ہے تو مانگتا جا اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، قسم اٹھا کر کے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت رمضان کی رونقیں اور رمضان کی بہاریں اور رمضان کے خزانے اور رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور روزے دار تیرے منہ سے پچھلے وقت پچھلے پہر جو بو آتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو تیرے منہ سے ہواڑ آتی ہے اور بو آتی ہے اور سمیل آتی ہے، جسے تیری بیوی پسند نہیں کرتی، جسے تیرے بچے پسند نہیں کرتے، جسے تیرا دوست پسند نہیں کرتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب لگتی ہے۔ اور قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، اور روزے دارو تیاری کر لو، اللہ کی قسم رمضان المبارک کی تیاری کرو، اللہ رمضان کی رونقیں اور رمضان کے روزے نصیب فرما دے، اور کمر بستہ ہو جاؤ اس مہمان مہینے کی عزت کرنے کے لیے، اس مہمان مہینے کا احترام کرنے کے لیے، اس کا ادب کرنے کے لیے، اس کی سحریوں کے لیے، اس کی افطاریوں کے لیے، اس کی تراویح کے لیے، اس کے قیام کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ اور رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا طریقہ۔ چوتھے نمبر پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کے بارے میں مجھے کچھ بیان فرمائیے۔ صحیح البخاری کی روایت، کہنے لگا اسلام کیا چیز ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ کہا جی اور؟ کہا 5 نمازیں پڑھنا۔ کہا جی اور؟ کہا رمضان کے روزے رکھنا۔ کہا اور؟ کہا زکوٰۃ ادا کرنا اگر رب العزت نے مال عطا کیا ہے۔ کہا جی اور؟ فرمایا اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، رمضان کے بغیر، نماز کے بغیر، حج کے بغیر۔ دوستو اسلام کا کیا معنی؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جسے اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ وہ بندہ جانے لگا، کہنے لگا لا ازید علی خادہ ولا انقص، اللہ کی قسم جو آپ نے بیان کر دی ہے میں اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی خاذہ، جس بندے نے رب کی زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا وہ اس بندے کو دیکھ لے، کہ جس نے کہا نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ کا انتظام، زکوٰۃ کا اہتمام۔ فرمایا میرے نبی نے قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی جس نے رب کی زمین پر کسی جنتی بندے کو دیکھنا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ خَاذَا، وہ اس خوش نصیب کو دیکھ لے۔ 5ویں نمبر پر دوستو میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے کمائی کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ نہ کھٹو رہنا، کوئی کام نہ کرنا، محنت نہ کرنا، اس لیے اس کی شریعت اسلامیہ میں بڑی مذمت ہے۔ شریعت نے، دین اسلام نے ہاتھ سے کمائی کرنے کو پسند کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہاتھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائیں، رب العزت نے قوتیں عطا فرمائیں۔ ان صلاحیتوں کو
ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو استعمال کیا جائے اور بلا وجہ کسی سے سوال نہ کیا جائے۔ بلا وجہ کسی سے مانگنا، سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، یہ قطعاً درست اور جائز نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے بات ارشاد فرمائی، فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ صحیح البخاری کی روایت، کوئی بندہ رسی پکڑے، رسی پکڑے، لکڑیاں اکٹھی کرے، لکڑیاں اکٹھی کر کے گٹھا لے، اس گٹھے کے ساتھ اپنی رسی کو باندھ، رسی کے ساتھ گٹھے کو باندھ لے اور اپنی پشت پہ اٹھائے، اپنی کمر پہ اٹھائے، اٹھا کر کے بازار جائے، بوجھ اٹھا کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے بازار جائے اور بازار جا کر کے وہاں پہ حضرات فائدہ حاصل کرے، نفع کمائے۔ یہ بہتر ہے محنت کرنا، مشقت کرنا، اپنے آپ کو خرچ کرنا اور صرف کرنا، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے۔ بلا وجہ کسی سے سوال کرنا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والا ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ دینے والا ہاتھ اس ہاتھ سے بندہ دیتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ آج تیرے معاشرے میں، آج تیرے ماحول میں کتنے ہی پیشہ ور بکاری جو کما بھی سکتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، قوتیں بھی ہیں، لیکن چسکے ان کو پڑ گئے مانگنے کے، حتیٰ کہ ان پیشہ ور بکاریوں نے معاشرے میں تباہی مچا رکھی ہے، بربادی قائم کر رکھی ہے، اور ان ظالموں نے اور تو اور اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا۔ تسی ویدے نہیں مسئلہ میں بالکل صحیح سلامت، بالکل ٹھیک ٹھاک، نماز تو بعد کھڑے ہو جاندے نے، جناب کئیاں نو گھاٹا پیا ہے، کسی فیکٹری دے وچ، کارخانے دے وچ، وہ 5 سال ہو گئے انہوں کا گھاٹا ہی نہیں پورا ہو گیا۔ کسی دی بیٹی دی شادی ہے، انہوں 10 سال ہو گئے وہ بیٹی دی شادی کری جا رہا ہے، اور 10 سالہ دے وچ بیٹی دی شادی نہیں ہوئی۔ کسی نو بل زیادہ آ گیا، انہیں بل پڑے ہیں جناب ہاتھ دے وچ، وہ دا بل ہی نہیں پورا ہو رہا۔ یہ پیشہ ور بکاری، اور کتنے ایسے مذہبی ملا کہ جنہوں نے دوستوں داڑیاں سجائی ہوئی اور ٹوپیاں پہنی ہوئی، نجائز اور غلط رسیدیں بنوائی ہوئی، مدرسوں کے نام پہ مانگتے ہیں۔ جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے وہ مدرسے زمین پہ نہیں ہوتے، وہ آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پہ کوئی مدرسہ نہیں۔ کیا ان ظالموں نے اللہ کے گھروں کو بھی معاف نہیں کیا؟ ان کو شرم نہیں آئی؟ بے ضمیری ان کی اس قدر بڑھ گئی، بے ضمیری دل میں مردگی آ گئی۔ جب انسان کی حیا مر جائے پھر وہ جو مردی کرتا پھرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بلا وجہ کسی سے سوال کرنا اور بلا عذر کسی سے سوال کرنا یہ درست نہیں، اسلام نے پسند نہیں کیا۔ لا يسألون الناس الحافا، فرمایا اللہ رب العزت کے جو نیک بندے وہ تو چمٹ کے کسی سے سوال ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا مسکین کون ہے؟ فرمایا مسکین وہ نہیں، لیس المسکین الذی ترد اللقمہ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، جو ایک لقمہ، 2 لقمے، 1 روٹی، 2 روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، 5 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ دوستو فرمایا مسکین نہیں، مسکین وہ ہے جس کا خرچ زیادہ ہے، آمدنی اس کی کم ہے، وہ لوگوں سے مانگتا نہیں۔ ایسے بندے کو پہچان کر کے اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، ایسے بندے کو پہچان کر اس کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ ہم تو ظاہر دیکھنے کے دوستو اہل ہیں، کئی بندے آتے ہیں مسجد میں جی اپیل کرنی ہے، ظاہر دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر بڑے متقی پرہیزگار لگتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو فراڈیے ہوتے ہیں،
اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ رسی لے کر کے اس رسی سے اپنے گٹے کو باندھ کر کے بازار میں جائے اور دوستو اپنی کمر پہ یہ سارا بوجھ اٹھائے، بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے اس بات سے کہ بلا عذر بلا وجہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ ایک دفعہ نا ایک بندے نے سوال کیا، عشاء کی نماز کے بعد ایک بندے نے سوال کیا، بظاہر ماشاءاللہ بڑا مولوی صاحب معلوم ہو رہے تھے، وہ کہنے لگے جی مینوں نا مرگی دا دورہ پیندا ہے تے میرے کو تے اٹھیا ہی نہیں جاندا، بڑا نا اس نے اپنے آپ کو کاہل اور بڑا اپنے آپ کو معذور اور مجبور ظاہر کیا، حتیٰ کہ اس کی اپیل کرنے کے بعد 2 بندوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ پہنچایا، اور 2-3 مہینے بعد نہ وہ بندہ پھر آ گیا۔ اے ہی انہیں اپیل کی تھی، اے ہی انہیں ڈرامہ سازی سنائی، لوگوں نے کیا یارے تے پہلے بھی انج آیا سی تے انہیں انج دیاں گلاں کیتیاں، بعد میں اس کی تحقیق کی گئی، حاجی منیر صاحب نے اس کی تحقیق کی، دیگر ساتھیوں نے اس کی تحقیق کی، تو پتہ چلا وہ بندہ فراڈی ہے، وہ جس کو 2 بندوں نے سہارا دے کے اٹھایا تھا نا، جس کو 2 بندوں نے سہارا دے کے اٹھایا، جب اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، اسے کسی نے کہا اوے دوڑ لا دے تو نہیں تے تینوں پولیس دے ہاتھ جنہ پھڑا دے نہیں، اور یقین کرو بندے نے اینج دوڑ لائی جی میں ہوتے دوڑ مقابلے سے حصہ لے آئے۔ تو ایسے بندے، ایسے لوگ کہ جن کے ضمیر مر چکے، ضمیر مردہ ہو چکے، صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے نہیں مانگیں گے، حتیٰ کہ کسی صحابی رسول کا وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا، اس کا کوڑا گر جاتا، وہ کسی کو نہ کہتا یار کوڑا تو پڑھائی، بلکہ کوڑے تو خود اترتا اور آپ پکڑتا، وہ کہتے اسی میں خودداری، کسی کو کہہ سکتا ہے کہ یار یہ پکڑا دے، کہہ سکتا ہے، لیکن وہ اس قدر محتاط ہو گئے لوگوں سے سوال کرنے سے، وہ خود اترتے گھوڑے سے اور خود پکڑتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے آئے، کہا جی اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کچھ دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بندے چنگے پلے ٹھیک ٹھاک، طاقتور جسے جسم انہوں نے چنگے ٹھیک ٹھاک، اور میں اللہ دے بندے ہو، یاد رکھو اس مال میں، مال زکوٰۃ میں، مال صدقات میں کسی ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہے، جو طاقتور ہے، جو ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہے، اس بندے کا مال زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، صحیح البخاری کی روایت، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے سوال کیا، اللہ کے نبی نے دے دیا، پھر آئے کچھ دیر بعد پھر سوال کیا، میرے نبی نے پھر دے دیا، پھر آئے پھر سوال کیا، میرے نبی نے فرمایا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال میٹھا بھی ہے، شیریں بھی ہے، ہاں آتا بڑا اچھا لگتا ہے، آتا ہوا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جو اس کو لیتا ہے نا لالچ کے ساتھ، ہرس کے ساتھ، ہوس کے ساتھ، اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور جو اس کو لیتا ہے دوستو اپنی ضروریات اور اپنے صرف مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ اس کے ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، اس کے مال میں برکت فرما دیتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جی گواہ رہیے میں آج کے بعد کسی سے نہیں سوال کروں گا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، پیغمبر کی وفات کے بعد حکیم بن حزام کو بلایا گیا، کہا حکیم بن حزام تیرے مال میں حصہ نکلتا ہے، یعنی تیرا حصہ نکلتا ہے مال میں، لے سکتے تھے، وہ کہا نہ بھائی میں کوئی نہیں چلے۔ عمر کے زمانے میں ان کو بلایا گیا، پیارے عمر کہتے ہیں یار دوسرے مجاہدہ دے وچ بھی مال تقسیم کیتا ہے، ان کے حصے ان کو دیے، تیرا بھی حصہ نکلتا ہے تو بھی لے، کہتے نا میں کوئی نہیں چلے، حتیٰ کہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے ان وعدوں کی وفا کی پیارے پیغمبر نے قطعاً پسند نہیں کیا کہ بلا وجہ. ہاں ایک بندہ دوستو واقعتاً مجبور ہے, ایک بندہ واقعتاً معذور ہے, اس کے لیے شریعت نے رستہ کھولا ہے, وہ مانگ سکتا ہے, وہ سوال کر سکتا ہے, لیکن اسے کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی معذوری نہیں ہے. اپنی دوستوں تماشوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنے نشوں کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کے امن کو برباد کر رہا ہے, بلا وجہ سوال کر رہا ہے, تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خودداری دیکھیے, قربان جاؤں اللہ کی قسم ان کی خودداری پہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, قربان جاؤں ابو ہریرہ تیری خودداری پہ, تیری استقامت پہ, تیرے صبر پہ, تیرے استقلال پہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دفعہ اتنی بھوک ستاتی, اتنی بھوک تڑپاتی کہ مارے بھوک کے زمین پہ بیہوش ہو کے گر جاتا. آنے والا آتا, وہ سمجھتا پتہ نہیں کوئی پاگل ہے, کوئی مجنون ہے, وہ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتا. کہتے ہیں ایسے دن بھی میں نے دیکھے. ایک دن بھوک نے اس قدر ستایا اور تڑپایا, کسی سے سوال کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن کسی نے نہیں کیا. خودداری, قربان جاؤں اللہ کی قسم ان کی خودداری پہ کسی سے سوال نہیں کیا. چوک میں کھڑے ہو گئے, چوک میں چرستے میں کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کے دیکھا پیارے ابو بکر آ رہے ہیں. پیارے ابو بکر سے پوچھا یار ابو بکر, قرآن پاک دی ایک آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. کہ اللہ کے مومن بندے یتیموں, مسکینوں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھلاتے بھی اللہ کی رضا کے لیے. یار ابو بکر اس آیت کا معنی کیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو معنی تھا وہ معنی بتا کے آگے نکل گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں مینوں انہاں نالوں زیادہ آندا سی. ابو ہریرہ کہتے ہیں مینوں جناب ابو بکر نے معنی دسے ہے نا اس تو زیادہ آندا سی, لیکن میں تو کوئی کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن میری منشا کو ابو بکر نہیں سمجھ سکے. تھوڑی دیر بعد پیارے عمر آئے. میں کیا عمر ہے یار آیت مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ پیارے عمر نے معنی بتایا. آگے چلے جاتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں جو معنی میں پوچھ رہا تھا وہ کوئی بتا ہی نہیں رہا تھا, میری بات کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ میں چاہتا کیا ہوں. تھوڑی دیر بعد دیکھا کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آیت مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو نہ میرے پیچھے پیچھے چلا, جڑا معنی تو پوچھن ہے مینوں لگ گیا پتہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ایک مکان میں چلے گئے, ایک گھر میں چلے گئے, وہاں پہ کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ وہ صفہ میں جو طلباء پڑھتے ہیں, نبی کے صحابہ علم دین حاصل کرتے ہیں, قرآن کا علم لیتے ہیں, حدیث کا علم لیتے ہیں, جو دار ارقم ہے, ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور وہاں پہ مخصوص جگہ ہے جہاں پہ صحابہ اکرام پڑھتے تھے, وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا سب کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ بچوں بھی اجتماع پریشان ہو رہے ہیں سا کہ پیالہ ایک بندے 60 انہوں نے بلا کے لے آئیے, او پین گا کہ میں پیاں گا, پوک مینوں سب تو زیادہ لگی ہے لیکن کیا بنے گا. لیکن انکار کی جرت نہیں تھی. 60 کے 60 طلباء کو بلایا جاتا ہے. صفہ اکیڈمی کے میرے نبی کے حضرات شاگرد, میرے نبی کے جانثار وفادار سارے کے سارے آگے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ پکڑ. دودھ کا پیالہ پکڑا, کہا دائیں جانب سے شروع کر دے, دائیں جانب سے شروع کر دے, پلانا شروع کیا. ابو ہریرہ کے ذہن میں بات آ رہی تھی 60 بندے پین گے میرے واسطے کی بچے گا, لیکن انکار نہیں تھا.
ادب یہ تھا کہ پیغمبر نے جو کہہ دیا ہے وہ مان لیا ہے، وہ اپنا لیا ہے۔ حضرات 60 بندوں کو پلانا شروع کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے 60 کے 60 نے پی لیا، لیکن دودھ کے پیالے میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ 60 بندیاں نے پی لیا ہے، ان میں رہ گئے تو رہ گئے سے، لہذا اب تو پی۔ ابو ہریرہ کہتے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پئیں۔ ابو ہریرہ نہیں تو پیے گا پہلے، ادب کا تقاضا، بات ماننا لازم تھی۔ دوستو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے پیا، اتنا پیا، اتنا پیا، حتیٰ کہ پی پی کے سیر ہو گیا۔ کہا اللہ کے نبی جی اب گنجائش نہیں رہی۔ میرے نبی نے سب سے آخر میں پیا ہے، میرے نبی نے سب سے آخر میں پیا ہے۔ سبق کیا ملا ہے، درس کیا ملا ہے؟ ایک تو دوستو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، ابو ہریرہ کی اللہ کی قسم خودداری دیکھو، خودداری دیکھو، اس کی خودداری دیکھو، بھوک کس قدر ستات تڑپا رہی ہے، لیکن سوال نہیں ہے پھر بھی۔ حالانکہ ایسے عالم میں بندہ مانگ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، لیکن خودداری ہے نہیں سوال کیا کسی سے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اپنے نبی کے معجزے پہ قربان جاؤں، 60 کے 60 بندوں نے دودھ پیا ہے، لیکن کوئی حضرات ختم نہیں ہوا۔ اور سبق کیا ملا، درس کیا ملا؟ اور جو دین کے دوستوں ان طلباء ہیں ان پہ بھی خرچ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کدی کوئی بریانی پکا کے، کوئی جناب کوئی میٹھی چیز پکا کے مسجد جڑے بچے پڑھ دے رہے انہاں دی خدمت کریا کرو، ویکھو اللہ تہاڈیاں کیویں مشکلاں آسان کردا۔ مینوں اپنی دوست میں بار بار عرض کرتا ہوں، مجھے اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، مسئلے کی روح سے اللہ کے فضل سے میں عرض کر رہا ہوں، جو مسجدوں میں مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی کبھی کبھی خدمت کیا کرو، ان پہ خرچ کیا کرو، کبھی کوئی چیز پکا کر کے بچوں میں تقسیم کیا کرو، دیکھنا اللہ تمہارے کاروبار میں کس طرح برکتیں فرماتا ہے۔ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ جو قرآن پڑھنے والے وہ 70 60 بعض روایتوں میں 70 ہے، بعض میں 60 ہے، ان کا خیال رکھو اور ان کو بلا کے لاؤ اور ان کو پہلے دودھ پلاؤ، پہلے ان کو پلایا پھر آپ پیے۔ آخری بات اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی، صحابہ اکرام کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جنگ حنین کا موقع ہے، جنگ حنین کا موقع، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام سفر سے واپس آ رہے ہیں، وہاں پہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، گلے میں کچھ دوستو تکلیف ہے لیکن بات میری توجہ سے سنیے گا، وہاں پہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہ درخت مشرکوں کے ہاں بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے، مشرک اس کی پوجا کرتے تھے، اس دور کے عرب کے جو مشرک تھے اس درخت کی پوجا کرتے تھے، وہاں پہ داغے باندھتے تھے، وہاں پہ ڈوریاں لٹکاتے تھے، وہاں پہ منتیں مانتے تھے، جس طرح کے آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ ایک ہی ہے ایک بابے دی بیری ہے، ایک ہی ہے ایک بابے دی ٹالی ہے، ایک ہی ہے ایک بابے ہنے اس درخت کے تھلے سے رہنا سایہ حاصل کیتا سی، انا للہ، یہ بڑا متبرک ہے، اس کے پتے بڑے متبرک ہیں، اس کی ٹہنیاں بڑی برکت والی ہیں، یہ بابے کی بیری ہے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو 4-5 سال پہلے حضرات سانگلا ہل کے علاقے میں بعض لوگوں نے کہا جی یہ بابے کا درخت ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، انہاں کیا کرینا فیل ہو گیا نہیں تھے، بابیاں نے کہہ لیا ہو اسی تو کٹنے اللہ دے فضل دے نال 3 گھنٹے کا وقت طے ہوا، 3 گھنٹے کا وقت طے ہوا، کہا جون سا مردی درخت ہوگا ہم اللہ کے فضل سے کاٹیں گے، یہ درخت مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ برکت والے نہیں ہے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، ان درختوں میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ 3 گھنٹے کا وقت طے ہوا، جلا 3 گھنٹے کٹنا سی نا اللہ دے فضل نہ آلے تو 20 منٹا کٹ کے دے او مارے
پھر شاہ صاحب کا بیان ہے وہاں پہ، سید طیب الرحمن شاہ زیادی صاحب کا حافظہ اللہ تعالی کا، جون سا مردی درخت تم نے کٹوانا ہو تمہاری نظر میں یہ بڑا متبرک ہے، یہ بابے کی جناب بیریے کو ٹالی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لاؤ جون سا مردی درخت ہو، زندوں کو تم روک لو، زندوں کو تم روک لو، باپے جانی ہے دیسی جانی ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ حضرات ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لوگ اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جی ہمارا بھی اس طرح کا کوئی درخت ہونا چاہیے کہ جتھے جا کے اسی بھی ڈوریاں بنیے، اسی بھی تاگے لٹکائیے، اسی بھی منتا منیے، تو پھر جو ساڑھا کام ہو جائے جا کے گنڈا کھول کے آئیے۔ ہے نا آج بھی درباروں پہ مزاروں پہ میرے نبی نے قسم اٹھا کے بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم بھی پہلی امتوں کی ڈگر پہ چل نکلے ہو، جو اس طرح کے کام کرے گا رب کعبہ کی قسم وہ گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں جائے گا۔ یہ درخت، یہ بیریاں، یہ ٹالیاں، کیا یہ مشکل کشا ہے؟ کیا یہ حاجت روا ہے؟ 3-4 دن پہلے کی اخبار، 3-4 دن پہلے کی اخبار دوستو، شہباز قلندر کے میلے پہ ایک بندہ ٹول بجا رہا ہے، ایک بندہ ٹول بجا رہا ہے، آگے ایک جوان عورت سر سے اور 200 چہرے سے، کوئی کپڑا کوئی پردہ نہیں، ہاں جوان عورت رقص کر رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ مجھے بتلاؤ یہ کس پیر کی تہذیب ہے اور کس پیر کی تعلیم ہے؟ میں اس پیر کو پیر ہی نہیں مانتا کہ جس نے اس طرح کی تہذیب کی ہو، جس نے اس طرح کی تعلیم دی ہو۔ خدا را خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، پیروں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ امت میں کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو سوچو۔ کیا ولیوں کی یہ تعلیم ہے کہ ایک بندہ ٹول بجائے تھے، جوان عورت اگے ڈانس کرے تھے، رقص کرے؟ یہ کس ولی کی تعلیم ہے؟ کس دوستو، کس نیک بندے کی تعلیم ہے؟ ہمیں بتلا دو۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کچھ غور کرو۔ میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے بات ارشاد فرمائی، تاکہ اللہ کے نبی نے ان کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ جو کرنے کے حکم ہے ہم کو کیا جائے، جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔